خدا کے زندہ جلالی پور فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج کا تھاٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو جو کہ زر دوست تھے ان سے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ انتہائی خوبصورت تمثیل یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بیان کی، اور اس نے کہا کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک شخص اس کے دروازہ پر ڈالا گیا جو کہ غریب اور ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن۔ امیر آدمی نے عالمی ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، جی ہاں جی، اسی لازر کو جو کہ غریب اور ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ کتے آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اس امیر شخص نے، جس کا نام بھی یہاں پر نہیں بتایا گیا۔ بعض اوقات جب ہم اپنی دنیاوی آنکھوں سے کسی غریب کو، ناسوروں سے بھرے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ضرور یہ شخص بہت گنہگار ہے، اس نے کوئی بہت گناہ کیے ہیں جس کا صلہ اس کو یہ مل رہا ہے۔ لیکن خدا کا پاک کلام خود خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ہمیں یہ تمثیل کہلوا رہا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لازر کی اس ساری سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے لوگ، دنیا کے لوگ اس کو بھی ضرور گنہگار گردانتے ہوں گے، کہ نہ جانے اس کو کن گناہوں کا پھل مل رہا ہے، کہ یہ غریب ہے، ناسوروں سے بھرا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، اور دوسری طرف اس امیر شخص کو دل ہی دل میں سراہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کے اصولوں کی بات جب آتی ہے تو وہ دنیا کے اصولوں سے اور باتوں سے بالکل مختلف، لیکن جب اینڈ کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غریب شخص ہوا اور اس کو فرشتوں نے لے جا کر ابراہیم کی گود میں ڈال دیا، اور وہ امیر آدمی جب مرا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے عالمی ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ کہ وہ امیر شخص خود، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ابدی آگ ہے، ابدی عذاب ہے، اور وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا ہے اب۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو خود اس عذاب کو دیکھ چکا ہے، جھیل رہا ہے، اس میں موجود ہے، اس کو اپنے ان بھائیوں کی فکر ہوئی جو ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ابراہیم سے یہ درخواست ہے، باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ اور اس کا جواب جو ابراہیم سے اس امیر آدمی کو ملا وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اور وہی میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم نے اس سے یہ کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں ہے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اور آج یہی بات، یہی سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جو خدا نے اپنے خادم، اپنے لوگ اس زمین پہ رکھے ہیں، ان کی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کی باتیں جو وہ آپ کو سکھاتے ہیں ان کو درگزر نہ کیجیے۔ ان خدا کے خادمین کو جو آپ کے درمیان اس زمین پہ موجود ہیں ان کو ناچیز نہ جانیے، ان کی سنیے، کیونکہ خدا نے ان کو اس زمین پر مقرر کیا ہے اپنے کلام کی گواہی کے لیے، اپنے کلام کے پرچار کے لیے۔ خدا نے جب نوح سے کلام کیا اور اس نے وہ کشتی تیار کی تو جتنے عرصہ میں وہ اس کشتی کو تیار کر رہا تھا، اس کے اپنے قوم کے لوگوں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا، اس کی بات کو نہیں سنا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور صرف وہ لوگ جنہوں نے نوح کی بات کو سنا، نوح کی بات کو عزت دی، آنر کیا اس کو، وہ اور اس کا گھرانہ، صرف وہ لوگ تھے جو سارے عذاب سے بچ سکے، کیونکہ انہوں نے خدا کی باتوں کو جو نوح کے توسط سے ان تک پہنچی انہوں نے دھیان دیا۔ اور آج اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح ایک بار پھر نئے عہد میں، نئے دور میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے درمیان ہیں، خدا نے مقرر کیے ہیں، خدا نے رکھے ہیں، ان کی باتوں کو سنیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ سارا دن خدا کا پاک کلام آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں پہ گونجتا رہے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم محض سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بھی بنے۔ اور کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر، کسی کو بیماری میں دیکھ کر مت جانیے کہ یہ شخص شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ان تکلیفوں میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں نئے عہد نامہ میں ایک اندھے شخص کے بارے میں جو کہ پیدائشی طور پہ اندھا پیدا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ خداوند کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ نہیں، نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ایسا ہوا تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 16 باب۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھیننے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج
کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امندیاب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے، اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور زگر کا بیٹا نتنیل بنی اشکار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زبولون کا قبیلہ ہیلون کا بیٹا الیاب بن زبولون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ سو جتنے یہودا کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے۔ پہلے یہی کوچ کیا کریں، اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور شیدور کا بیٹا ایلسور بن روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے، اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے۔ پھر جد کا قبیلہ ہو، اور رویل کا بیٹا الیہ سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 45,650 تھے۔ سو جتنے روبن کی چھاونی میں اپنے اپنے گئے وہ 1,51,450 تھے۔ کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو۔ پھر خیمہ اجتماع ماں لاویوں کی چھاونی کے جو اور چھاونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے، اور جس طرح سے لاوی ڈیرے لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیہود کا بیٹا الیسما بنی افرائیم کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے، اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو، اور فدا حسور کا بیٹا جملیل بنی منسی کا سردار ہو، اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جداؤنی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افرائیم کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجیل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور اینان کا بیٹا اخری بن نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کے چھاونی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں،
اور سب چھاونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے، لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ گنتی کی کتاب اس کا 3 باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی تب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابیہو اور الیزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا۔ اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: جرسون اور کہات اور مراری۔ جرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان اور سمئی، اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے، امرام اور اظہار اور حبرون اور عزیل۔ مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے، مہلی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔ اور جرسون سے لبنیوں اور سمیوں کے خاندان چلے، یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں، ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ سب، اور ان کا شمار 7,500 تھا۔ جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور لائیل کا بیٹا الیاسف جرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو۔ اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں: مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں۔ اور کہات سے امرامیوں اور اظہاریوں اور حبرونیوں اور عزیلیوں کے خاندان چلے، یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں، ان کے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8,600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور عزیل کا بیٹا الیصفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے مہلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں، ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6,200 تھے۔ اور ابی خیل کا بیٹا سورییل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں
اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت، اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو، اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں، اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے، ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا، وہ شمار میں 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا، سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا، 1 مسکال 20 جیرہ کا ہوتا ہے، اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا، یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا، سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1,365 مسکالیں وصول ہوئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔